یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ شفا ہے آپ وسیلہ، روزے پہ بلا لو، سوار بنا دو، قسمت کو جگا دو، اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا ازورونی ازورونی لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے، چلے آؤ چلے آؤ چلے خوش رہو اے میری رودا سنانے والو، اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو، سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو، گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو، مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت، آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت، آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، اسامیکم اسجلها اسامیکم، حلاقیکم یا زواری حلاقیکم، جانب کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم، ہر قدم پر میرے زوار پہ ہوتا ہے کرم، سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم، منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم، میرے زوارو میرے درد کے مارو آؤ، میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، اسامیکم اسجلها اسامیکم، حلاقیکم یا زواری حلاقیکم، تم جو کہتے ہو ابد واللہ ما ننسى حسین، اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بیٹھ، میری مظلومی پہ روئے ہیں شہ بدر و حنین، میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین، تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو، یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا، آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، اسامیکم اسجلها اسامیکم،
لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم, تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے تازہ میرا غم, یاد آتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما هو احلو, الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, حبیبنا وحبیب الہ العالمین, سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, لا سیما بقیت اللہ فی الارضین, امام زماننا هذا حجت ابن الحسن, روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء, وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is 4th of Muharram, and we are getting very close to the 10th of Muharram of this year 1445 after Hijrah. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala abaihi, في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين, آمين يا رب العالمين. Let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wassalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. Either you can point your finger toward the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam, or you can put your hand on your chest in order to show respect. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. Dear viewers, as we are getting very close to the 10th of Muharram, which is the day of the Shahada of Imam Hussain and his companions, as we are commemorating and mourning the tragedy of Karbala, and we are trying our best to understand the teachings of Imam Hussain, characteristics of Imam Hussain, ideology of Imam Hussain, footsteps of Imam Hussain, so we can follow those footsteps and we can be, inshallah al-aziz, and successful person in this world and hereafter, inshallah. There are so many riwayat, traditions, sayings of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, sayings of Aimah about Imam Hussain, about commemorating the tragedy of Karbala and mourning the sacrifice of Abi Abdullah. And of course, at the end of the day,
commemorating and mourning the tragedy of Karbala and the sacrifice of Imam Hussain ﷺ is that we will be able to remember and we will be able to keep it alive, and not only that we will learn ourselves, but will also convey the message towards others. One of the tradition which is very famous one, and it is a very long narration from Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam. I would like to just mention, one part of it, which is a very short part, very important, and of course, it's also for all of us that if we want to get successes and there are special privileges, if we do something very simple, we will get that privilege. Rayyan ibn Shabib. Rayyan ibn Shabib. Rayyan is the name of someone who is a son of Shabib. And by the way, this Rayyan, he is from Bani Abbas. Either he is an uncle of Mu'tasam Abbasi. He had a close tie with Bani Abbas. But at the same time, he is also have a love of Ahl Bayt alayhim salam. So he would often come to Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam in order to come and visit him and ask different things, have some questions. So once he came to visit Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, and when he came, that was Muharram. It was days of Muharram when he came to visit Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam. Now, as I said, it's a very long hadith and there are different phrases and parts. But what I have chosen is this. First of all, let me give you, an introduction and background, by the way. Like everything has its own leader, top of the line. Like for example, like in cities, you will see that there is a posh areas, like that's called up, downtown, like lower middle class areas, upper class area. That's exactly what we say. I don't know, what areas are very famous one in your own areas. So you will see that, they will say that, like for example, in Fremont, they will say this Mission Boulevard is the upper side. Or like in Pleasanton, for example, Hope Yard is, it depends. Like in Karachi, for example, Defense, I don't know. In Lahore, Defense is like, for example, So they will say like, there is a upper class and there is a lower class, there is a middle class. And likewise, of course, leadership, like Sayyid al-Ayyam, for example, days, there is a leader of the days, head of the days, top of days, like Yawm Ghadir, for example, Eid Allah al-Akbar, no doubt about that. Likewise, you will see Sayyidat al-Nisa al-Alameen, for women, Lady Fatima Zahra Salamul Alayha, Sayyidat al-Nisa, Sayyida Shabab Ahl Jannah, Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam, they are the leaders of the youth. By the way, everyone is going to be into the paradise young. So likewise, each and every where, like for example, earth, this earth, who is Sayyidul Earth? Of course, Masjid al-Haram, Makkah al-Mukarrama is al-Qura. So likewise, each and every one there is a title. Now paradise itself has also a best part of it, upper part of it, and of course, middle and the lower. And Sayyidul Jannah is Al-Firdaus. There is a part which is called Jannatul Firdaus. So, nothing is without any specification or justification or some details. Like for example, the Jannatul Firdaus. When they say Jannatul Firdaus, that means the highest status in Jannah, in paradise. Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, he said, Yabna Shabib, O son of Shabib, if you want your residence be in Jannatul Firdaus, in the best part of paradise, next to Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the whole thing. Like the best part of the Jannah is Jannatul Firdaus.
And Jannatul Firdaus, of course, Prophet Muhammad, peace be upon him, Muhammad wa ali Muhammad alayhi salam, that they are in the best part of the Jannah, in the paradise, along with Anbiya alayhi salam, of course, and then, there will be the distribution accordingly. So Imam Ali ibn Musa radhiyallahu anhu, he said, "Oh son of Shabib, if you want to reside in paradise, in Jannatul Firdaus, in that part of Jannah, with or next to Prophet Muhammad, peace be upon him, فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ alayhi salatu wassalam." Then curse those they have killed, martyred Imam Hussain alayhi salatu wassalam. One. Do you now understand what is the importance of Ziyarat Ashur, reciting every day? That is the best part. If you want to reside next to Prophet Muhammad, peace be upon him, in Jannatul Firdaus, Imam Ali ibn Musa radhiyallahu tells to the son of Shabib, Rayyan, then curse, of course it will be recommended every day, those they murdered Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And of course, that will be another discussion, that who are those they killed Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Just only Shimr ibn Ziljoshan, Umar ibn Saad ibn Abi Waqas ibn Ziyad, Yazid ibn Muawiyah, or of course, it goes beyond that. But at the end of the day, what is important, that if you want to reside next to Prophet Muhammad, peace be upon him, in Jannatul Firdaus, do that. One. Second, now there is also second part of it. Then Imam Ali ibn Musa radhiyallahu mentioned about that, this is also part of Ziyarat Ashur, and not only that, but not only Ziyarat Ashur, but also it's a part of Ziyaratul Waris. Now, Imam Ali ibn Musa radhiyallahu he mentioned, if you want to be next to Shuhada'i Karbala, like for example, if you want to be like in paradise and you will be considered like you have the status of Shuhada, there is also, formula for that one. Imam Ali ibn Musa radhiyallahu he said, then say it, Ya laytani kuntu ma'akum fa'afudu fawdhan azima. In Ziyarat al-Waris also, at the end, this is the sentence over there. Then say, Ya laytani, I wish, kuntum ma'akum, I would be with you. So I will also be successful like you. Would you? When you come to visit Imam Hussain alayhi salatu, and by the way, it's very important, dear viewers, brothers and sisters, Ziyarat Ashur. You know the importance of Ziyarat Ashur, by the way, reciting Ziyarat Ashur. Ziyarat Ashur, even a famous story that once there was a disease spread like corona. There was a disease and people were dying very fast, quickly. And it was spreading very fast too. We are the one that we have witnessed with our own two eyes, what happens when that kind of pandemic and virus comes. So then people were dying. They went to the mujtahid of their time and they said, what to do? He said, start reciting Ziyarat Ashur. Ziyarat Ashur is the ziyarat of Imam Hussain for the day of Ashur, but it is recommended to recite every day. And for so many problems, if you have, in order to solve it, you can recite it. So he said, go start reciting Ziyarat al-Ashur. And they started to recite Ziyarat Ashur and their death stopped. And then other people, they came to know. They said, what's happened? Why your people are not dying, our people are dying? They said, well, we have a formula. They said, what is the formula? They said, well, we have told that, recite Ziyarat Ashur. They started to recite Ziyarat Ashur and even there that would stop. That much effective. And because these are the days of the Shahada of Abi Abdullah al-Hussain Ayyam Muharram, Ayyam Azadari. So I think it's best that we should practice ourselves, we should recite
Ziyarat Ashura ourselves, and also try our best not only during Muharram, during Ayyam Azha, but also continue rest of the year. And also we should recommend to others that if you are facing any problem, difficulties, hurdles, then the best way is that recite every day Ziyarat Ashur, and then you will see the result. Dear viewers, let's take a break, and we'll be back after a short break. Stay tuned. Inshallah, we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salam. Still, stay tuned. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. مظلوم کربلا سرزمی ہے کربلا قتیل نینوا مظلوم کربلا سرزمی ہے کربلا قتیل نینوا سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم آئی وارث قرآنم آئی وارث قرآنم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم بے سر ہے سبھی لاشیں پامال کی زد پر ہے جلتی ہوئی ریتی پر سادات کھلے سر ہیں اور نوح کنا عالم اور نوح کنا عالم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم نیزوں کا گھنا جنگل اور رات کا سناٹا پہرے پہ نبی زادی کرتی ہے یہی نوحہ لاچار ہوئے اب ہم لاچار ہوئے اب ہم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم بیٹوں کو نہیں ہوتی غمخوار تیری خواہر غازی کو بلاتی ہے ایک ہاتھ رکھے دل پر بے چین و دل افگورم بے چین و دل افگورم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم اب لوٹنے آتے ہیں سادات کو یہ ظالم کس درجہ رلاتے ہیں سادات کو یہ ظالم اب جائیں کہاں پرغم اب جائیں کہاں پرغم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم حق تیری محبت کا کلثوم ادا کرتی اولاد اگر ہوتی تو تجھ پہ فدا کرتی کرتی ہے بپا پہ ہم کرتی ہے بپا پہ ہم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں کرتی ہیں شبیر تیرا ماتم بابا ہے کہاں میرے ہے بہن سکینہ کے مر جاؤں گی رو رو کے بن شاہ مدینہ کے کیا اس کو بتائیں ہم کیا اس کو بتائیں ہم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا ماتم سیدانیاں کرتی ہیں سیدانیاں
شبیر تیرا نام سیلانیاں کرتی ہے سیلانیاں کرتی ہے شبیر تیرا ماتم سیلانیاں کرتی ہے سیلانیاں کرتی ہے شبیر تیرا ماتم ہم شیر رسن بستہ جب قید میں جائے گی زندہ میں تیرا ماتم ایک روز کرائے گی بیمون صبح یورم بیمون صبح یورم اے شاہ شہیدانم شبیر تیرا نام سیلانیاں کرتی ہے سیلانیاں کرتی ہے شبیر تیرا ماتم سیلانیاں کرتی ہے سیلانیاں کرتی ہے شبیر تیرا ماتم جی بھر کے کیا ماتم آقا سے دلاور کا قاسم علی اصغر کا ہم شکل پیمبر کا تا حشر کریں گے ہم تا حشر کریں گے ہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 4th of Muharram, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And as we are getting very close to the 10th of Muharram, and we are commemorating and mourning the tragedy of Karbala, best opportunity that you can call in and you can offer your condolences, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our efforts and give to all of us best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And may Allah give us ma'rifah. So we will be inshallah commemorating and mourning the tragedy of Karbala with ma'rifah. Because also when you come to visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, arifan bihaqqihi, that is the condition, I will say, has been put by Aima alayhi salatu wasalam, that whenever you come to visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam with the ma'rifah, with understanding, while you know that who is Imam Hussain alayhi salatu wasalam, what is his status with Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, with Prophet Muhammad, peace be upon him, in ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in riwayat, then of course, you know, you will get the whole package, which means the best reward that is going to be for you from Allah subhanahu wa ta'ala. And we also are considered to be a visitor of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. When we call in and we present our salam and we recite the ziyarah, that means that we are visitor of the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, because the special Muharram transmission is live from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward, inshallah. We have a first caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Amber Quetta, Pakistan se. Ji meri behan, bismillah, befarmayid. الحمدلله خدا را شکر تشکر لطف پروردگار هست. آقا جان ما میخوام که سلام برسانم به بفرمایید خواهر عزیز در خدمت شما هستیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیکم ابن فاطمة سیدة النساء العالمین وعلى القائد التي علت بالفنائك عليكم مني سلام الله يغنم وقلت وقلي سلمان ولا جعل الله آخر الأحد لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب السلام عليك يا أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين الله صل على محمد وعلى آله حتما دعا میکنم شما دعا بفرمایید خداوند متعال دعای مستجاب بفرمایید بله بفرمایید چشم حتما انشاءالله حتما انشاءالله خداوند متعال مریضای شما را شفای کامل و عاجل عنایت بفرمایید انشاءالله آمین یا رب العالمین. تشکر خواهر عزیز تشکر ممنون از کویتا خواهر عزیزمون انبر خداوند متعال دعاهای شما را مستجاب بفرماید حاجات شما را برآورده بفرماید و انشاءالله مریضای شما را شفای کامل و عاجل عنایت بفرماید آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین.
وكل مؤمنین والمؤمنات كل مسلمین والمسلمات از کویتا هم در حفظ خودشون نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. We have a next caller with us from tri-state area from New York, United States of America, Sister Chanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لطف ہے میری بہن. بسم اللہ. جی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے اور جلد از جلد زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کو اپنی پوری فیملی سمیت انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ و اللہ یسلمک. خدا حافظ. جو مومنین و مومنات دل میں خواہش رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور عتبات عالیات کی زیارت کے لیے، پروردگار تمام تر مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. We have another caller with us from Australia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I just wanted to give a quick salam to my Imam. Yes, please go ahead. Assalamu ala al-Hussain wa ala aliyatin al-Hussain wa ala awladin al-Hussain wa ala ashabin جميع ورحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. جزاكم الله. Jazakallah wa Allah Yuslimik. May Allah accept your efforts and may Allah give to you and all of us best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen ya Rabbal Alameen. Beautifully recited az-ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept it inshallah al-aziz. Brother Aziz from Australia. Jazakallah wa Allah Yuslimik. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. امین یا رب العالمین. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، ہم نے اپنا ٹائم تھوڑا چینج کیا ہے، 5 کی بجائے 4 سے 5 کر دیا ہے اور 5 بجے ہماری مجلس ہوگی اردو کی. وہ تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہو رہی تھی، تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز سب تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، اور اگر نہیں پہنچا تو ان تک پہنچ جائے گا، چونکہ آئی نو کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 بجے ہمارا پروگرام سیٹ اراؤنڈ دی ایئر ہوتا ہے، اور اس لیے بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں ٹھیک 7 بجے، تو اب جو ہے وہ ٹھیک 6 بجے پروگرام جو ہے نا وہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور 1-2 دن میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کربلاء معلیٰ سے، حرم امام حسین علیہ السلام سے، اور آج 4 محرم ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہم 10 محرم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی، ہم زندہ ہوئے تو پلک جھپکنے میں یہ 10 محرم بھی گزر جائے گی. اور جیسے زندگی کے کتنے محرم گزر گئے ہیں، لیکن عزیزان محترم اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ کتنے وہ تھے جو ہمارے ساتھی تھے اور وہ بھی گزر گئے ہیں. We have another caller with us, brother Muhsin Raza from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام. آپ کا مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. بسم اللہ آقا جان، بسم اللہ. ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اور صاحب بہت عرصے کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہے یہ سلام یا حسین میں. جی آقا آپ جان، سے خصوصی گزارش ہے تمام مرحوم کی بلندی درجات کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے، تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے خاص دعا کیجیے گا. انشاءاللہ بہت ضرور. شکریہ. تھینک یو آقا جان، جزاک اللہ واللہ یسلمک. بہت بہت شکریہ. محسن رضا صاحب کراچی پاکستان سے، بہت عرصے کے بعد آپ کی کال ملی. بالکل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز دعا ہے کہ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. امین یا رب العالمین. اس وقت باب الراس ذریعہ امام حسین علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور السلام علی الرأس المرفوع یہ بینر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زری پر
بالخصوص محرم کے لیے لگایا گیا ہے کہ سلام ہو اس سر پر کہ جس کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایام غم ہیں، ایام عزاداری ہیں، ایام سوگواری ہے ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام. ان مصیبتوں کو یاد کرنے کے دن ہیں کہ جو مصیبتیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب خاص پر کربلا کے میدان میں جو نازل ہوئیں، جو پیش آئیں، قیامت تک گریہ کرتے رہیں گے. اور بائی دا وے میں نے جو کل وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ان الحسین ینظر الی کل من یبکی و یستغفر. اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت یونیک قسم کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. ان الحسین ینظر الی کل من یبکی. فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام ہر اس بندے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یعنی ایک ایک بندے کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو گریہ کرتا ہو. ان الحسین ینظر الی کل من یبکی و یستغفر، اور پھر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا عزادار ہے، یہ زائر ہے، یہ مجھ پر گریہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تصور کیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کسی مومن کے لیے خدا کی بارگاہ میں کریم ابن کریم حسین وہ استغفار کریں اور خدا سے طلب مغفرت کریں، تو اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت رد کرے گا دعائے حسین علیہ السلام. یہ ہے کانسیپٹ آف شفاعہ بائی دا وے، اور یہ ہے پریولیجز، اور یہ ہے آف کورس ایک بہت بڑی سعادت کہ جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے. اور بائی دا وے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اگر دل پاک نہ ہو. عزیزان محترم، یہ پاکیزگی قلب بڑی ضروری ہوتی ہے. شقاوت قلبی جو ہے نا وہ آنکھوں سے آنسوں کو خشک کر دیتی ہے. یہ توفیق ہوتی ہے، یہ نعمت الہی ہے کہ اگر انسان کا دل نرم ہو اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ نہ ہو گیا ہو اور اس قدر شقی نہ ہو گیا ہو کہ بزرگ ترین مصیبت کو سن کر بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ. اسی لیے عرفاء کہا کرتے تھے کہ ابتدائے محرم میں شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے آنسوؤں کی بھیک مانگا کرو کہ شہزادی مجھے آنسوؤں کی بھیک دے دیجئے تاکہ میں مولا و آقا علی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر گریہ کر سکوں. جناب محترم، آپ جانتے ہیں گریے کی اہمیت کیا ہے نا؟ مطلب حتیٰ یہاں تک کہا کہ اگر کہیں آپ دعا مانگ رہے ہیں اور ایک قطرہ، ایک آنسو جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے نکل آئے تو جو گروہ بیٹھ کر دعا کر رہا ہوگا اس ایک آنسو کی وجہ سے تمام تر دعا مانگنے والوں کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی مل جاتی ہے. مثال کے طور پر 100 بندے بیٹھ کر دعا مانگ رہے، ایک بندے کی آنکھ میں اگر ایک آنسو آ جائے تو اس ایک آنسو کی وجہ سے اس پوری جماعت کی دعا قبول ہوتی، گارنٹی مل جاتی. نمبر 1. نمبر 2، کہا کہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جو ہمارے گناہ ہیں وہ مجسم ہو کر آگ بن جائیں گے، آتش جہنم بن جائیں گے. اور یہ آگ وہ آگ ہے کہ جس کو کائنات کا پانی مل کر بجھا نہیں سکتا، مگر کہا 2 طرح کے آنسو جو ہے وہ اس آگ کو بجھا سکتے ہیں. ایک وہ جو خوف خدا سے انسان کی آنکھوں سے نکلا ہو، اور دوسرا وہ جو غم حسین علیہ السلام میں انسان کی آنکھوں سے نکلا ہو. یہ قلب کو پاکیزہ کر دیتی ہے. کیسے زنگ لگی ہوئی کسی چیز کو، کوئی برتن بہت گندا ہو تو جیسے ہم لیکوڈ ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں اور وہ بالکل چمکنا شروع کر دیتا ہے، یہ جو آنسو انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں غم حسین علیہ السلام میں یا خوف خدا میں، یہ بھی در حقیقت قلوب کی تطہیر کا باعث بنتے ہیں. یہ گناہوں کی جو غرد ہوتی ہے، جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو کلین کر دیتے ہیں. عزیزان محترم، تو بہت بڑی سعادت ہے. اور ڈیفینیٹلی ان آنسوؤں کے لیے بھی اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، جیسے دعائے کمال میں ہے کہ جو میری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میرے آنسوؤں کو خوش کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر سکیں. اور یہ گریہ خود باعث بنتا ہے کہ انسان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف ہو جائیں. یہ گریہ خود باعث بنتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہو جائیں. یہ گریہ وہ زندگی کی علامت ہے. بائی دا وے، بچہ جب
پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ روئے نہ تو نہیں پتہ چلتا کہ زندہ ہے یا مردہ. We have another caller with us from Karachi, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈراپ ہوگی. چلیں انشاءاللہ. بہرحال اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے, اور پروردگار ہم سب کو معرفت کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. معرفت کے ساتھ پروردگار ہم سب کو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں عزیزان محترم کہ پروردگار ہم سب کو انشاءاللہ العزیز ایگو کے بغیر, یعنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں, تمام تر دنیاوی نیات اور خیالات اور اہداف کو سائڈ پر رکھ کر خالصتاً قربتاً اللہ, نمبر 1, اور نمبر 2 اس مشن کو پھیلانے کے لیے عزاداری کو بہترین وسیلے کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یعنی واقعاً عزاداری خالصتاً اس ہدف کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ وسیلہ ہے, اور ہدف کیا ہے؟ قرب الہی, رضائے پروردگار, خوشنودی پروردگار, اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ دنیا کے گوش و کنار تک پہنچانا. بہترین وسیلہ عزاداری ہے. جلوس عزا وسیلہ ہے, مجلس عزا وسیلہ ہے, یہ ماتمداری وسیلہ ہے, یہ تبرک وسیلہ ہے, نیاز وسیلہ ہے. ہم جو تعزیہ نکالتے ہیں, ہم جو جلوس نکالتے ہیں, ہم جو ماتم کرتے ہیں, جو گلیوں بازاروں میں جاتے ہیں, جو علم کا جلوس لے کر نکلتے ہیں, جو کالے کپڑے پہنتے ہیں, جو ماتھے پر پٹیاں باندھتے ہیں, ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں, یہ جو پٹیاں باندھتے ہیں نا, تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ جوانیاں لوٹائیں گے, انقلاب لائیں گے. یہ جو انقلاب حسین علیہ السلام, یہ انقلاب درونی جو ہے, یہ جہاد اکبر جو ہے عزیزان محترم, یہ پیغام ہے حسینیت کا پیغام, حسین ابن علی کا پیغام, اور اس کے مقابلے میں یزیدیت کو بے نقاب کرنا ہے. یہ جلوس علم عباس علیہ السلام یزیدیت کے خلاف در حقیقت ایک صدائے احتجاج ہوتی ہے جو ہم بلند کرتے ہیں ننگے پاؤں سخت گرمی کے اندر تپتی ہوئی زمین پر جو ہے نا, وہ ہمارے عزادار جب ننگے پاؤں گھروں سے نکلتے ہیں, گریبان چاک کر کے نکلتے ہیں, سر میں خاک ڈال کے نکلتے ہیں اور چہرے پر خاک مل کر نکلتے ہیں, اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے, سارا سال بہترین لباس پہن کے کلینک میں بیٹھتا ہے, آج اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ پیغام ہے جو دینے کے لیے نکلے. یہ تاجر ہے, یہ سارا سال بہترین لباس پہن کے آفس میں آتا ہے, آج اس کو کیا ہوا ہے؟ تو عزیزان محترم یہ پیغام ہوتا ہے دنیا کو جو دیا جاتا ہے کہ ہم عزادار ہیں, ہم وارث حسین علیہ السلام ہیں, ہمارا نقصان ہوا ہے. کربلاء میں 72 ہمارے لاشیں اٹھائے گئے ہیں, اور جس نے اٹھائے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے ہم جلوسوں کو لے کر نکلتے ہیں. آئیے ایک مرتبہ سورہ حمد, اور 3 مرتبہ قل هو اللہ, اور 5 مرتبہ مجیب تمام تر مومنین و مومنات کے لیے, تمام تر مسلمین و مسلمات کے لیے جنہوں نے التماس سے دعا کہا, بالخصوص ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ہمبل گزارش یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ فاتحہ پڑھیں تو اپنے مرحومین کی نیت کر لیا کریں. یقیناً پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی دست دعا بلند کرتے ہیں, جو اجتماعی دعا ہوتی ہے پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا. آئیے سب ہاتھوں کو بلند کر کے اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، اپنے حفظ ایمان میں رکھ، شر شیطان سے جنس کی شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کی معرفت نصیب فرما، ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما، زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس مومن مومنہ نے ہمارا ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما، نوجوان نسل کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مراجع عظام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مجالس اعضاء کا، جلوس کا، نظر و نیاز کا، عزاداری کا اہتمام ہو رہا، پروردگار ہم سب کو خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، زائروں کا سفر بے خطر فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات، یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو می‌گذاری به پایش، یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چه اندازه در ندبه ها زاریاری. به شانه کشیدی غم سینه اش را،
و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته.